خبریں تو بہت زیادہ ہیں جی جن کو کیا جا سکتا ہے اور ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے. کشمیر سے وہ بچے کی تصویر جو ہے جو اپنے نانا کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, دل دکھا گئی جی. وہ آنسو, مطلب کوئی بھی صاحب دل جو ہے جی وہ تصویر کو روئے بغیر نہیں دیکھ سکتا. بہت ہی خوفناک تصویر ہے. اگرچہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کا بائیکاٹ رکھا اور انڈین مینج بھی کر لیتے ہیں. میرے پاس وہ تصویر نہیں آنی تھی جی. وہ ANI نے اس بچے کو جو لے جایا جا رہا ہے نا آئسولیٹ کر کے, پولیس جو ہے اسے چاکلیٹ لے لو یہ کہہ رہی ہے, وہ آئی تو میں نے کہا یہ تصویر لگانی, یہ ANI کو جاری کرنے کی جو مطلب کہ کیوں ضرورت پیش آئی. تو جب اس کو فالو کر کے آگے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بچے کی تصویر ہے جو ہے. وہ ویڈیو شیڈیو تو انہوں نے نہیں چلنے دی, لیکن یہ ہے کہ تصویریں اس کی وائرل ہو گئیں اور پاکستان میں بہت شیئر ہوئیں, ٹاپ کا ٹرینڈ رہا وہ. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کیا کریں, یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹ ہیں اس پہ انڈینز کا بہت زیادہ قبضہ ہے. تو یہ پھر جب ہمارا چینل بین کرواتے ہیں تو پھر ہمیں انہی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. انڈیا میں کسی کو جاننے والے کو ہماری ٹیم کہتی ہے جو ان کا جاننے والا ہوتا ہے, میرا کوئی جاننے والا نہیں بھائی, سیدھی سی بات. میرے وہی جاننے والے نیچے آ کے جو مجھے گالیاں دیتے ہیں, وہ ان کی منت ترلا کرتی ہے تو وہ پھر اس کو کھلوا دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوا ہے. تو اس لیے کشمیر کے اوپر تو ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا ہم نے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے جی پائلٹس جو ہیں ان کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی اور میں نے اسی دن عرض کر دیا تھا کہ اس کا بہت ڈیزاسٹرس امپیکٹ آئے گا. اور کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے, جب سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ دیوار کو ٹکر مارتا ہے تو آپ اس کی ٹکر مارنے کی سپیڈ سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ سر پھڑوائے گا, یہ اپنا سر پھڑوائے گا تو سر پھڑ جاتا ہے. اس میں کون سی لاجک, اس میں کون سا کچھ جادو کی یا آپ کے پاس موکل ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, فرسٹ لیڈی کی طرح آپ کے پاس موکل ہونے چاہیے جو آپ کو مستقبل کی صورت, وہ جاننے کی ضرورت نہیں. وہ دیوار میں ٹکر مارنے لگا تو سر پھٹے گا, اس کا سر نہیں پھٹے گا تو روبڑا تو بنے گا ہی نا جس کے اوپر ہلکا ہلکا خون جمع ہوگا. تو وہ جناب جو ہے یہ حکومت نے سر دیوار پہ ٹکر مار دی تھی. میں نے کہا جی آپ دیکھیے گا خونم خون ہوگا, اور خونم خون ہو گیا. ان کا کیا ہے جی, ان بے شرموں کا یا چبلوں کا کیا ہے؟ انہوں نے تو جناب ہم نے سچ بولا, ہاں ٹھیک ہے, ہم کیسے جو رپورٹ چھپا لیتے ماما, جس طرح تم نے ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجی تھی چینی کی رپورٹ, اس طرح چھپا لیتا نا نگلے, اس طرح چھپا لیتا نا اس کا, جس طرح اپنے ماموں کی چینی والی رپورٹ چھپائی تھی تم نے, وہ چھپا لیتا, اس کا پھر فورینسک کے لیے بھیج دیتا, ٹھیک ہے. لیکن جناب انہوں نے چونکہ دفاع بھی کیا تو ہم نے کہا کہ تھوڑی سی ان کو بھی چترول کر دیا. لیکن مایوس ہے جی, یہ مایوسی ہے میری جس پہ بھی آپ بات کریں گے. ایک اتنا تھوڑا دلا شخص ہو, ایک اتنا گھٹیا ظرف کا مالک شخص ہو کہ جو دو باتیں اس کو کان میں کہیں جائیں کہ جناب تمہارا کوئی ریپلیسمنٹ بھی ہونا چاہیے, تو وہ فوری طور پہ ٹھہر, میں چلا بھی گیا, کرسی تو آنی جانی چیز ہے, مائی مت پھاڑے, ایڈا ڈرپوک ہے. ہمیں پتہ ہے نیازی جو ہے آپ کے چچا جو تھے وہ اتنے ہی ڈرپوک آدمی تھے, ٹھیک ہے, جو 8 گھنٹہ ڈیلے نہیں کر سکے کہ جناب جو ہے وہ امداد پہنچنے کی صورت پیدا ہو سکے, اور سرنڈر کر دیا. کہا کہ میں ذرا عیاشی کر لوں کمرے میں جا کے, محدود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا جو بھارت میں چھپی ہے, میں ذرا جا کے کمرے میں عیاشی کر لوں اور تم یہ اس کے ڈاکومنٹ کو ٹائپ کر کے اس کے اوپر سائن کر دو, سرنڈر ڈاکومنٹ کو, ٹھیک ہے. How I was fight, how I fought. میں نے اس گھٹیا آدمی کا انٹرویو کیا تھا اس کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر, وہ اس کا شاید آخری انٹرویو ہو. I was working for the nation that time. ہمارے ایڈیٹر صاحب بھی نیازی تھے نا, انہوں نے کہا نہیں تم نے کرنا, تو ہم نے کیا نہیں پھر جا کے, اور ٹیپ ریکارڈر ہم لے کے گئے تھے. اور میں نے جب ان کو آ کے سنایا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا بھی کیا بکواس کر رہا تھا یہ شخص, یہ جہنمی آدمی جس نے 90,000 پاکستانی جو تھے وہ بھارتی قیدی بنائے تھے, تو وہ نیازی صاحب جو تھے, نیازی پھر متعصب تو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یہ والے حصے کاٹ دو تم اور یہ والی باتیں چھاپ دو, تو وہ چھاپ دی ہم نے جی. اور اس کے بعد پھر جو محدود الرحمان کمیشن کے اندر جو اپنا جواب دیا تھا یحییٰ خان نے, وہ جی ہائی کورٹ کا ایک کمیشن بنا تھا, تو ایک دن میرے ہتھے چڑھ گیا, میں ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا, تو وہ 94 کے اندر شاید وہ میں نے پھر اس کا ترجمہ کر کے چھاپا تھا قومی ڈائجسٹ کے اندر. خیر وہ بھی جی بات اس پہ بھی ہو سکتی ہے جی, لیکن اس کو بھی چھوڑیں. ہم جی آپ کو حکومت کا ایک کارنامہ بتانا چاہ رہے ہیں. آج FBI نے ایک ٹویٹ کیا ہے, آپ کو شاید ہماری ٹیم
کہ اگر مہربانی اگر وہ دکھا دے تو. انہوں نے کہا جی ہم 4000 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہاں پہ ہمارے ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، ہونہار رپورٹر ہیں جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر چھاپی ہے. اور رپورٹر کا ہوتا ہے جی مالی سال ختم ہو گیا 30 جون کو، تو 30 جون کی رات کو اس نے خبر چھاپ دی جی. اور وہ خبر کیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ کتنے لوگ انہوں نے کتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. شہباز رانا صاحب نے جی، شہباز رانا صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے خبر چھاپی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے 1580 ارب روپے کے فرق سے مس کر گئی ہے. کافی بےزتی جی نہیں ہوگی؟ 1580 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی. اچھا جی 1580 ارب روپے کی اس سے مس کی ہے تو 5550 ارب روپیہ انہوں نے ٹارگٹ فکس کیا تھا نا، یہ جو سب سے پہلے جب کیا تھا کر دیں گے. تو 5550 ارب روپے سے اگر آپ 1580 ارب روپیہ نکالیں تو یہ تقریباً کوئی 3900 اور 20 ارب روپے بنتے ہیں. اور 3920 ارب روپیہ بھی بہت بڑی رقم ہونی چاہیے. لیکن آگے اس نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ جناب اس کا کانسیکوینسز کیا ہے. یہ میں بات آپ سے عرض کر ہی چکا ہوں کہ یہ جو 17% والی بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3820 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا حکومت دعوے دار ہے. میں شہباز رانا کی خبر پہ جا رہا ہوں، میں کسی اور خبر پہ نہیں جا رہا. اس میں سے ابھی کوئی 125 ارب روپیہ ایک ریفنڈ ہے، ایک اور خرچہ ہے، یہ نکلنا ہے، نکل گیا ہے. اور وہ خرچہ نکل کے یہ بات کہیں جو ہے نیچے آ گئی ہے، اور ہم پھر اتنا نہیں کر سکے جتنا پی ایم ایل این کے آخری دور میں، آخری سال میں، یعنی مفتاح اسماعیل جیسا جو ہنسمکھ آدمی جو تھا، ملنسار آدمی جو تھا وہ کر گیا تھا. ٹھیک ہے، جس نے ہر ایک کو رعایت دی، جس نے بھی جاگے مفتاح بھائی سے جفی ڈالی ہے وہ رعایت لے کے اٹھائے. ٹھیک ہے، مطلب وہ کمیونٹی، وہ بزنس سیکٹر. ٹھیک. اور بڑی تعریف سنی میں نے مفتاح اسماعیل کی، بلکہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں میں نے اتنی تعریف نہیں سنی جتنی مفتاح اسماعیل کے بجٹ کے بارے میں اور مفتاح اسماعیل کے بارے میں نے تعریف سنی ہے بزنس کمیونٹی سے. تو بزنس مین ہے نا، تو بزنس مینوں کا خیال رکھتے تھے. انہوں نے بہت سارے سیکٹرز، بہت ساری انوملی سیدھی کی ہیں، اور انہوں نے آگے بڑی کوشش کے نال نا انہاں 2 سالوں دے وچ گنجل پایا. ادروائز وہ مفتاح صاحب جو تھے بزنس مین کمیونٹی کہتی تھی، انہوں نے بہت سی چیزیں سیدھی کر دی تھی. تو خیر وہ جو ہیں ان کے دور کے اندر بھی جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا یہ حکومت 2 سال بعد وہاں پہ نہیں پہنچ پائی. میں فگرز میں نہیں پڑتا جی، میں بس یہی بتا رہا ہوں کہ اونا نہیں ہویا جنہ کے وہ چھڑ کے گئے سن، اس سے نیچے نیچے ہی آ رہے ہیں. اور جو انہوں نے کہا ہے مجھے سے 101% شور ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. میں اپنے وجدان کی وجہ سے، میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے، میں کوئی خاتون اول میرے پاس موکل ہوں، لیکن انہوں نے جو فرمایا ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 101% گارنٹی ہے کہ یہ اس کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اگر ان کے بات کو فیس ویلیو پہ لے بھی دیا جائے، اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ ریفنڈ کے پیسے نہیں دیتے تھے، یہ آپ انفلیٹڈ فگر دکھا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ شو کر دیتے تھے کہ ہم نے اتنا اکٹھا کیا. چونکہ ہم نے 130 ارب روپیہ ریفنڈ دے دیا ہے تو اس لیے ہمارے فگر نیچے آ گئے. تو بھائی جان یہ پیسے جڑے سن ریفنڈ والے، یہ 1200 ارب روپے کے کرونا پیکج میں کس نے ڈالے تھے؟ میں اب اس کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. آپ جناب نہیں ڈالے تھے نا کرونا کے اندر. ٹھیک ہے، تو پھر جاری کرنے تھے تو کرو.
لوگوں کے ریفنڈ جو ہیں وہ واپس کرنا بھی کرونا ریلیف ہو گیا نا ہے، تو وہ انہوں نے واپس کرنے تھے جی، وہ انہوں نے کیے اور وہ انہوں نے اس میں شمار کیے. تو لہٰذا چونکہ وہ بجٹ سے پہلے واپس کرنے تھے کیونکہ کرونا تو پہلے پھیلا ہوا تھا، پریسنگ ڈیمانڈ تھی، بجٹ تک ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ جو ہمارے ٹارگٹ اس لیے کام ہو گئے کہ ہم نے وہ واپس کر دیے تھے، تو اس لیے ورنہ تو ہم 4000 کا فگر پورا کر گئے تھے. ہاں یا میرا مطلب ہے کہ وہ ورنہ جو تھا نا وہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی محلے میں، تو گولی چلی تو ایک بندے کے ماتھے کے اوپر گولی لگ گئی، تو ان جیسا ایک عقل مند تھا، اس نے کہا شکر ہے آنکھ تو نہیں بجی ورنہ آنکھ ضائع ہو جانی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.